باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ جی خدا کی شناخت اور معرفت یعنی میں چل رہی تھی، اور یہ بتا رہے تھے خدا کے وجود کی معرفت فطری ہے۔ خدا کے وجود کی شناخت اور معرفت فطری ہے۔ فطری ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی بتایا تھا، اس کے الگ الگ مطلب ہیں۔ کسی نے کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے۔ کسی نے کیا کہا ہے؟ فطری ہونے کا مطلب خدا کی معرفت اور شناخت فطری ہے، یعنی یہ جو جملہ ہے خدا موجود ہے یہ بدیہیات اولیہ میں سے ہے، یعنی یہ ان قضیوں میں سے ہے کہ جن میں کسی دوسرے تصور یا تصدیق کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی تصدیق کرنے کے لیے، بلکہ خود جملے ہی سے آپس میں موضوع محمول پہ اگر غور و فکر کر لیں خود بخود اس کی دلیل ذہن میں آ جاتی ہے، وہ ثابت ہے انسان کے ہاں۔ کچھ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود فطری ہے، خدا کے وجود کی معرفت اور شناخت، خدا کی پہچان انسان کے اندر فطری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جملہ ہے خدا موجود رکھتا ہے یہ منطقی فطریات میں سے ہے۔ فطریات میں سے یعنی یہ ان قضایا میں سے ہے کہ جن میں دلیل کی ضرورت تو ہوتی ہے، جن میں دلیل کی تو ضرورت ہوتی ہے لیکن دلیل وہ فطری ہوتی ہے۔ فطری ہوتی ہے یعنی جی بولیے، فقط اس پہ توجہ کر لینے سے، اس جملے پہ توجہ کر لینے سے ہی دلیل بھی ذہن میں خود بخود آ جاتی ہے۔ جیسے میتھ کے اکثر جو پوائنٹس ہیں وہ اسی میں سے ہیں۔ 2 جو ہے وہ 4 کا آدھا ہوتا ہے، یہ جملے پہ استدلال کی دلیل کی ضرورت ہے بالکل ہے، لیکن وہ دلیل اتنی ہے آسان ہے کہ خود بخود ذہن میں ہے، سب کو معلوم ہے۔ اگر 4 ہیں تو 2 آدھا آدھا کرو گے 2 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دوسرا جو نظریہ ہے خدا موجود رکھتا ہے منطقی فطریات میں سے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے وجود کی جو اعتقاد ہے، خدا کے وجود پہ جو اعتقاد ہے وہ فطری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا موجود ہے، اس پر اگر ہم توجہ کر لیں، خود ہی اسی جملے پہ توجہ کرنے سے ذہن میں دلیل خود بخود آ جاتی ہے اور فوراً انسان کا ذہن قبول کر لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ دلیل کیا ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اس کی؟ کہ ہر ممکن الوجود کو ایک واجب الوجود کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا خدا موجود ہے اس لیے کیونککہ ہم ممکن ہے، اور ہر ممکن الوجود کو واجب وجود کی ضرورت ہوتی ہے، یا جیسی کوئی اور دلیل، ٹھیک ہے۔ تو لہذا کوئی سا بہر دلیل آپ یہ دیکھیے، دوسرا جو نظریہ ہے کہ خدا موجود ہے، یہ جملہ ان قضایا میں سے ہے جو منطقی فطریات میں سے ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ خدا کی جو معرفت اور شناخت ہے وہ اس کی دلیلیں جو ہیں، خدا کے معرفت اور خدا کے وجود کی جو دلائل اور دلیلیں ہیں وہ اتنی واضح اور روشن ہیں کہ تھوڑا سی توجہ کرتے ہی اس جملے پر ذہن میں حاضر ہو جاتی ہے، اور خدا پھر کے وجود پر انسان اعتقاد پیدا کر لیتا ہے۔ تیسرا نظریہ کیا بتایا تھا؟ تیسرا نظریہ یہ تھا کہ خدا کے وجود کی شناخت اور معرفت فطری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اپنے بارے میں اسے بتا کے بھیجا تھا۔ جی خدا کے وجود کی معرفت اور شناخت فطری ہے یعنی پیدائشی ہے، یعنی پیدائش سے پہلے ہی خدا نے اپنے جلوے اسے دکھا کے اسے بتا کے بھیجا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ عالم مادہ میں آ کے وہ چیزیں بھول جاتا ہے، جیسے قرآن میں جگہ جگہ آتے ہیں نا، الم عہد الیکم یا بنی آدم، کہ ہم نے آپ سے عہد نہیں لیا، عہد و پیمان نہیں لیا، اللہ تعبد الشیطان الا، کیا ہے وہ کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا بس اللہ کی کرنا۔ تو کب لیا تھا وعدہ؟ وہ الم عہد الیکم، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا، عہد و پیمان نہیں لیا ہم نے؟ کہاں لیا؟ یاد ہے آپ کو؟ پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں جب تھے ہم، جہاں بھی تھے تبھی وہ الگ بات ہے کہ اس عالم مادہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس والی باتوں کو ذہن میں نہیں رہتی آدمی کے، ورنہ خدا
پیدائش سے پہلے ہی جب انسان عالم ارواح میں تھا تبھی خدا نے بہت سے وعدے لیے ہیں. لہذا خدا کے وجود کی معرفت فطری ہے، شناخت فطری ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا نے ہمیں عالم ارواح یعنی دنیا میں اس عالم کون و مکان میں آنے سے پہلے ہمیں بتا دیا تھا ہمارے کو کہ ہاں خدا ہے. یہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خدا کے وجود کا فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا نے پہلے ہی پہچانوا دیا ہے دنیا میں آنے سے پہلے. اس رائے اس براساس تفسیر دیگری دوسری ایک تفسیر خدا کے وجود کا فطری ہونا یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو عالم طبیعت میں وارد ہونے سے پہلے ہی دوسرے عوالم میں، دوسرے عالم ارواح ہو سکتا ہے یا اور جتنے بھی عالم رہے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم، ان سب میں ہی پہچانوا دیا تھا خدا نے اپنے آپ کو. اپنے اوصاف و جمال و جلال اس کو انسان کے لیے نمایاں کیے تھے اور اس نے روحانی اور معنوی اس سے مقابلہ یعنی سامنا کیا ہے انسان نے تمام انسانیوں میں، اور اس کی تصدیق کر چکے ہیں. یہ ہے فطری ہونے کا مطلب. ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے یہ کہا خدا کے وجود کی ہمیں شناخت حاصل کرنی ہے. نہیں ممکن ہے خدا کے وجود کو پہچاننا، نہیں ممکن ہے کیونکہ خدا کی ذات کو پہچاننا ہی تو ناممکن ہے. خدا موجود ہے یہ پہچاننا تو ہر ایک کے لیے ممکن ہے. تو خود اور بعض نے کہا کہ خدا کے وجود کی معرفت ابتدائی معرفت تو انسان کی فطری ہے. یہ فطرتاً انسان خدا کی معرفت، خدا کے موجود ہونے کی معرفت رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو. لیکن یہ فطرتاً رکھتا ہے، خدا کے وجود کی معرفت رکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ الگ الگ نظریات ہیں. کچھ نے کہا کہ فطرت فطری ہے، اس خدا کے وجود کو فطرتاً پہچانتا ہے انسان. یعنی یہ جو جملہ خدا موجود ہے یہ اتنا آسان اور سادہ ہے، یہ بدیہیات اولیہ میں سے ہے کہ اس میں فقط موضوع اور محمول پہ اگر توجہ کر لے تو خود سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہے اس کا مطلب فطری ہونے کا مطلب. کچھ نے کہا کہ خدا موجود ہے، یہ فطریات منطقی فطریات میں سے، یعنی اس کو دلیل کی ضرورت تو ہے، خدا موجود ہے دلیل تو چاہیے، لیکن وہ دلیل اتنی سادہ اور آسان ہے کہیں الگ سے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی پہ توجہ کر کے دلیل مل جاتی ہے. تیسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی انسان کو بتا کے بھیجا گیا ہے کہ خدا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت وجود کی شناخت اور معرفت فطری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پیدائش سے پہلے خدا نے بتا کے بھیجا ہے. اس کے اوپر دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن کی اس طریقے کی آیات جو ہیں جو عہد و پیمان لینے کی بات کی گئی ہے. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ کہ بنی آدم سے ہم نے عہد و پیمان لیا. کب لیا؟ یہ وہیں پہ لیا. تو یہ دلیل لاتے ہیں اور لگ بھی رہی ہے ایسا. بھائی ظاہر سی بات ہے، بہت سے عہد و پیمان لے رکھے ہیں خدا نے اور ولایت تک کا اعلان لے رکھا ہے، یہاں تک ہے. چوتھا نظریہ کیا ہے؟ چوتھے لوگ کس چیز کا نظریہ ہے؟ کس چیز کے نظریات کی بات چل رہی ہے؟ خدا کا وجود کی معرفت و شناخت فطری ہے. مثال کے طور پر شارف صاحب اور ان کے چاہنے والے کہتے ہیں فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا وجود رکھتا ہے. یہ بدیہیات اولیہ میں سے قضیہ، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سب مانتے ہیں. یہ ہے فطری ہونے کا مطلب. چراغ صاحب اور ان کے چاہنے والے بڑے عالم ہیں، یہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کے وجود کی معرفت فطری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت تو ہے، خدا موجود ہے، اس قضیے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی تو ضرورت ہے، لیکن وہ دلیل اتنی سادہ اور واضح ہے کہ الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی جملے کو غور کر کے، قضیے پہ غور کر کے دلیل خود بخود حاضر ہو جاتی ہے. علی اصغر صاحب ایک بڑے عالم آئے ہیں تھے مثال کے طور پر، انہوں نے کہا خدا کے وجود کی شناخت اور معرفت فطری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری ہے یعنی خدا نے پیدائش سے پہلے ہی اسے بتا کے بھیجا ہے. اب علی فرقان علی صاحب کرکرائے مثال کے طور پر یہ اپنا نظریہ دے رہے ہیں خدا کے وجود کی شناخت اور معرفت فطری ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام انسان علم حضوری سے خدا کو جانتے ہیں. علم آپ نے منطق میں پڑھا، علم کتنے طرح کا؟ علم حصولی، علم حضوری. حصولی میں آپ سے کہوں آپ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 ہیں، ایک ہاتھ میں 5 مثال کا. تو آپ نے دیکھا تو ہے ہی نہیں. اسے کہتے ہیں علم حضوری میرے سامنے ہے. ارے حصولی جسے محنت کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے. تو خدا کا وجود
علم حضوری سے انسان جانتا ہے، اسے دلیل ولیل کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مجھے دلیل تھوڑی لانی ہے کہ میرے ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں دونوں ہاتھوں میں، مجھے پتا ہے، مجھے گننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں علم حضوری سے جانتا ہوں. ایسے ہی خدا کے وجود کو بھی انسان علم حضوری کے ذریعے سے جانتا ہے. در ان نظر اس رائے میں جو یہ کرکر صاحب کی رائے ہے، مثلا فرقان صاحب کا مثال میں مثال دے رہا ہوں، یہ الگ الگ علماء، ظاہر سی بات ہے 4 نظریات جو ابھی تک ہے کسی نے تو دیے ہیں. یہ میں اس لیے سمجھانے کے لیے کہ نظریہ کس کا ہے، نہیں کس کا مطلب کسی انسان ہی کے ہیں. تو در ان نظر اس رائے میں فطری بودن خدا یابی کا فطری ہونا بے معنی علم حضوری انسان بے خداست. خدا کا اوپر انسان کا علم حضوری ہے، یہ ہے اس کا مطلب. بے مصابہ خالق خیشہ، اپنے خالق کے اپنے خالق کی پہچان کو وہ علم حضوری سے جانتا ہے. برائے توضیح بیشتر اس رائے کی زیادہ توضیح کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حصولی اور حضوری میں فرق کو سمجھیں. براساس ایک تقسیم بندی ہے ایک رائج جو تقسیم بندی ہے اس کی بنیاد پر انسان کا علم 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو علم حصولی ہوتا ہے یا حضوری. حصولی جسے کسب کرنا پڑتا ہے، حضوری جسے کسب کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس ہی ہے وہ. جیسے علم حصولی از طریق مفاہیم و صور ذہنی حاصل میشود. علم حصولی جو ہے وہ مفاہیم کے ذریعے سے، ذہن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس معنی میں کہ باحصول صورت یا اشیاء در ذہن ما، کسی چیز کی صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہو تو ہم اس کو درک کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ٹرین کی صورت ہمیں حاصل ہوئی ذہن میں، اسے دیکھ کر کہ ایک صورت آئی ہمارے ذہن میں. اما در علم حضوری، لیکن علم حضوری میں اثر یا صورت یا مفہوم ذہنی درمیانی، اس میں ذہنی مفہوم یا صورت نہیں ہوتی ہے بلکہ خود شے معلوم بے نفس ہی عالم کے پاس موجود ہے، حاضر ہے. جو اس کا علم رکھتا ہے اس کے پاس خود حاضر ہے وہ. از دیگر تفوت ہے ان 2 گون علم، ان دو طرح کے جو علم حصولی اور حضوری، اس میں سے اور فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ علم حصولی میں خطا کا امکان ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہو وہ غلط ہو گیا ہو علم حاصل، لیکن علم حضوری غلط نہیں ہو سکتا. اما در علم حضوری ازن رو کے اس طریقے سے، اس اعتبار سے کہ خود معلوم چیز، نہ کہ وہ صورتی ذہنی تھوڑی ہے، اس کی خود چیز عالم کے پاس موجود ہے، وہاں پر احتمال کا خطا ناممکن ہے، منفی ہے. اب ہم نے جب دیکھ لیا علم حصولی اور حضوری، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، حصولی اور حضوری. کیا فرق ہے؟ حصولی جو ذہن میں صورت لا کے حاصل کیا جاتا ہے، اور حضوری جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اس میں ذہن وہن کی ضرورت نہیں ہوتی. یا علم حصولی میں خطا کا امکان ہے، حضوری میں نہیں. اب اس توضیح کو ہم نے توجہ میں رکھ کے تفسیر اخیر از فطری بودن خدایابی کا فطری ہونا جو چوتھی نظریہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ انسان در عمق جان خویش، اپنی جان اور روح کی گہرائی میں خدا کی بنسبت ایک معرفت حضوری رکھتا ہے. معرفت ایک ایسی معرفت کے جو مفاہیم ذہنی اور استدلال عقلی سے حاصل نہیں ہوئی ہے. وہ معرفت، وہ شناخت استدلال کے ذریعے سے یا ذہنی مفاہیم کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ ملاکیان، بلکہ اس کا ملاک وابستگی وجودی انسان بے خدا و انداز، خدا سے انسان کی وجودی تعلق سے ہے، کہ خدا کے وجود سے انسان کا وجود تعلق رکھتا ہے. اس معرفت کی بنیاد پر آدمی بکاوش در درون خویش خدا را میابد، اپنے اندر سے خدا کو پاتا ہے. وہ اورا باچشم دل مشاہدے، اپنے دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھتا ہے. در اینجا یہاں پر سخن دیگر از تصور مفہوم خدا و تصدیق قضیہ وجود خدا وجود دارد کہ ہمیگی سنخ علم حصولیہ نیست. یہاں پر اگر ہم دیکھیں، یہاں پر بات جو ہے وہ خدا کے مفہوم کے تصور یا تصدیق، جو خدا وجود دارد میں تصور اور تصدیق کی تھی، یہاں نہیں ہے یہ بات، کیونکہ سب تصور تصدیق خدا وجود رکھتا ہے، اس میں تصور اور تصدیق اور آپس میں کیا ربط ہے، یہ سب علم حصولی تھے، حصول استدلال اس کے ذریعے سے حاصل کر رہے تھے. لیکن یہاں پر اس رائے کے مطابق کوئی چیز حصولی ہے ہی نہیں، سب حضوری ہے، بلکہ پائے مشاہدے و یافتن میانس، وہاں پر مشاہدہ پانا ہے، یہاں پر مشاہدہ کرنا اور پا لینا ہے، یہاں پر حاصل کرنا نہیں ہے. لہذا یہ 4 نظریات ہیں. خدا کا وجود کی معرفت فطری ہے، یعنی یہ تفاسیر مختلف فطری بودن خدایابی یعنی خدا کو پانے کا فطری ہونا کی مختلف تفسیریں، کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے 4 طرف، باوجود
باوجود اختلافاتی کے دوران، اس کے باوجود کہ چاروں میں آپس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے نہیں ہے، اس فرق کے باوجود ہمگی در این جہت مشترک ہے، سب کے سب یہ رائے اس چیز میں مشترک ہیں خدا کے انسان کی معرفت خدا کے وجود سے پیچیدہ اور عقلی استدلال سے بے نیاز ہے، یعنی خدا کے وجود کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کسی عقلی منطقی اور پیچیدہ استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چاروں نظریات سے یہی ثابت ہوتا ہے، اگرچہ نظریات الگ الگ ہیں لیکن ایک چیز میں مشترک ہے، وہ کیا کہ کسی منطقی اور گہرے استدلال کی ضرورت نہیں ہے خدا کی وجود کے معرفت کی شناخت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہے فطری ہونے کا مطلب، سمجھ میں آ گیا؟ وہ از درون انسان، انسان کے اندر سے راہی بے سوئے شناخت خدا می گشائن، انسان کے اندر سے خدا کی معرفت کے راستے کھلتے ہیں۔ وہ شاید از ہمین روز، شاید اسی وجہ سے ہے کہ قرآن مجید اصل وجود خداوند کو واضح اور روشن امور میں سے مانتا ہے۔ وہ تعالیم وہ تعالیم خدا شناسان خود را اور اپنے جو تعلیمات ہے خدا کو پہچانے کے عمدتاً خدا کے اوصاف اور افعال الہی پہ متمرکز کیا ہے، وہاں پر کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، فقط اوصاف و افعال کی طرف در پایا۔ یعنی اس بحث کے آخر میں مناسب ہے کہ چند نقطے ہم بیان کر دیں۔ نمبر 1، فطری بودن اعتقاد بے وجود خدا، خدا کے وجود کے اوپر اعتقاد کا فطری ہونا، بے ہریہ کا معانی و تفاسیر یاد شدہ، وہ چاروں جو تفسیر اور معنی جو ذکر ہوئے ان میں سے کوئی سی بھی ہر ایک کا اعتبار سے مستلزم نیز، اس کا یہ اس بات کا مستلزم نہیں ہے کہ تمام انسان خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور کوئی ملحد جو ہے خدا کا منکر نہیں ہے، یا شکاک کوئی خدا کے وجود میں شک نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میدانی ہم جانتے ہیں کہ گاہ کبھی کبھی ایک گروہ لوگوں کا ایک گروہ بدیہی ترین امور کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ ہمیں دنیا میں ایسے بھی تو ہے جو سامنے کی چیز تک کا انکار کر دیتے ہیں۔ اگر یہ خدا کے وجود کا فطری ہونے کا مطلب جو تفسیریں بیان کی ہیں ان سے تو یہ لگ رہا ہے اس کا مطلب کوئی انسان ملحد نہیں ہے، پھر کائنات میں کوئی انسان شکاک میں سے نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بدیہی چیز کا بھی انکار کر دیتے ہیں، یہ بدیہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے وجود میں شک کرتے ہیں۔ واضح روز کے اسی وجہ سے ہے کہ یہ کہا گیا کہ خدا کے بدیہی بودن، یہ قضیے کسی بھی قضیے کا بدیہی اور آشکار اور واضح اور روشن ہونا، یا اس واقعیت کا کسی گروہ کا مخالف ہونا، یا اس کی درستی میں شک کرنا جائز ہے، تو کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں بالکل سامنے کی چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گروہیت تردید کر دیں، مثلا گروہیت شکاکان فلسفی جو شک اصل وجود واقعیت میں شک میں پڑ گئے ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا کہ بدیہی بودن، یہ قضیے کا ایک جملے کا واضح اور روشن ہونا بائن واقعیت، اس حقیقت سے کہ کچھ لوگ اس کی مخالفت کریں یا اس کی درستی میں شک کریں، اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ قضیہ بدیہی ہے تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ اگر بدیہی ہے تو فلاں لوگ اس کے مخالف کیوں ہیں اور فلاں لوگ اس میں شک کیوں رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس سے کوئی منافات نہیں رکھتا، کیونکہ لوگ تو لوگ ہیں، وہ سامنے کی چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ بنا بنی اس وجہ پر تفسیر اول و دوم میں فطری بودن خدایابی، پہلی اور دوسری جو تفسیر ہے، پہلی تفسیر میں کیا کہا گیا؟ پہلے نظریے میں کہ خدا کے وجود کی معرفت فطری ہے، یعنی وہ قضایا ان قضایا میں سے ہے جو بدیہی ہے، اولیہ میں سے جن میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یا دوسری رائے کیا تھی؟ فطریات میں سے، یعنی جس میں دلیل تو ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اتنی واضح اور روشن ہوتی ہے کہ خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کے مخالف نہ ہوں، منافاتی باوجود برقی ملحدان، تو اس سے کوئی منافات نہیں رکھتا کہ کچھ ملحد بھی ہیں، شکاک بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ سوچیں کہ یہ ملحد اور شکاک جو ہیں جو خدا کے وجود میں شک رکھتے ہیں، ان کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قضیہ ضروری اور واضح اور بدیہی نہیں ہے۔ نہیں، ممکن ہے سامنے کی چیز کا انکار کر دیتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن تیسری اور چوتھی تفسیر کے مطابق ہر چند اگرچہ انسان معرفت پیشینی یا حضوری، یا تو پہلے سے پیدائش سے پہلے سے یا ابھی موجود، خدا جو چوتھے نظریہ میں علم حضوری رکھتا ہے نا، خدا کی معرفت حضوری ہے نا، تو خدا کی رکھتا ہے، تو لہٰذا بدلیل انس و الفتی کے با جہان طبیعت میں گیرد، اب یہ جو انسان الفت و محبت جو نیچر سے عالم طبیعت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اپنی توجہ کو اس کی معرفت سے کھو دے، اس کی معرفت سے ہٹا دیتا ہے، مانا جیسے کہ فی المثل
بیماری براسر شنیدن خبری بسیار خوشایند درد شدید خودرا فراموش میکنہ. جیسے مثال کے طور پر بیماری ہو، آپ کو بہت سخت یا درد ہوتا ہے، انسان کئی دن سے اٹھا نہیں، لیکن اچانک سے کوئی بہت خوشخبری مل جائے تو انسان سارا درد اور غم بھول جاتا ہے، نہیں بھول جاتا ہے؟ ایسے ہی ہے کہ انسان جب دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وجود کو جو اس علم حضوری رکھتا ہے یا پہلے سے خدا کو نے اپنے آپ کو پہچانوا کے بھیج رکھا، اسے بھول جائے. بان کے عوامل درد، اگرچہ درد کے جو عوامل ہیں کما کانا موجود ہیں، درد کے سارے عوامل موجود ہیں، تب بھی اسے پتہ ہی نہیں، خوشی کے مارے سب بھول جاتا ہے. عظامین روز اسی وجہ سے وقتی انسان در حالات بحرانی قرار میں گرد، انسان جب خطرناک حالت میں آ جاتا ہے اور اس کی امید تمام نیچر والی عالم طبیعت سے کٹ ہو جاتے ہیں، تو خود بخود اس کی توجہ کہاں جاتی ہے؟ کشتی میں چلتے چلتے دنیا میں پڑا ہوا انسان، خدا کو بھولا ہوا انسان جب کشتی میں چل رہا ہو، جب وہ بھور میں پھنس جاتی ہے، اب دیکھ رہا ہے کوئی طاقت میرے کام نہیں آئے گی، تو خود بخود ایک طاقت اس کے اندر ہمت بناتی ہے، کوئی طاقت ہے جو مجھے اب بھی بچا لے گی. تب آ کے یہ پتہ لگتا ہے، تب اس کا دل متوجہ ہوتا ہے. لا یزال، ایسی خدا کی ایسی طاقت کی قدرت و طاقت کی طرف جس کو زوال نہیں ہے، اور بے اختیار اس کو بلاتا ہے اور اس سے مدد تلاش کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ خود ملحد و کار شکا کان جو ہے ان کا موجود ہونا، یہ ہمارے اس ادعا، ہمارے دعوے کا کو نقض نہیں کر سکتا، نہیں توڑ سکتا، جو ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا یابی کا مسئلہ فطری ہے، یعنی واضح اور روشن ہے. کبھی آپ بہت سے لوگ آ کے کہیں اگر واضح اور روشن ہے تو پھر یہ ملحد کیوں ہے دنیا میں، شکاک کیوں ہے دنیا میں؟ ایسا ہی ہے کہ یہ بھول چکے ہیں قضیہ، اور یہ بات فطری ہے، واضح ہے، روشن ہے. دوسرا نقطہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.